ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے اس حوالے سے میں چند باتیں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زائد ہے، یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ ٹائم ہمارے پاس بڑا مختصر ہوتا ہے، میری کوشش ہے کہ اس میں یہ ترتیب اللہ تعالیٰ مکمل کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہوئے، فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پرورش کروائی، فرعون کے دربار سے نکلے، کیا واقعہ ہوا، وہ ایک شخص قتل ہو گیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہاں سے نکل کے وادی مدین میں پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے، 8 سال یا 10 سال وہاں پر گزارے۔ اس کے بعد نکاح ہوا ان کی صاحبزادی سے، واپس آ رہے تھے تو راستے میں طور کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اب نبوت جب ملی تو یہاں پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل گئی تھی۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اب آپ فرعون کی طرف جائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بہت زیادہ سرکشی پہ آ چکا ہے اور نعوذ باللہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، پرستش کروایا کرتا، بادشاہ تھا۔ اور یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ فرعون لقب ہے، اس زمانے کا جو فرعون تھا وہ اور تھا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون گزرا وہ دوسرا، مصعب بن ریان، یہ جو بھی نام ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کی طرف گئے، وہ پہچان گیا، حالانکہ طویل عرصہ گزر چکا ہے، 10 سال وہاں گزارے اور 1 آدھ سال گزرا ہو۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے احسانات یاد دلانے شروع کیے موسیٰ علیہ السلام کہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں پرورش کی، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں یوں رکھا۔ اور دوسرا اس کے بعد بات یہ کی کہ آپ سے قبطی کا قتل ہوا، سچا واقعہ تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک احسان کا تعلق ہے نا، تیرا کوئی احسان نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو نے تو مارنے کی پوری ٹھان رکھی تھی۔ وہ ساری بات اس کے سامنے آئی اور سمجھتا تھا وہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے اور وہ صندوق میں آ کر وہاں پہنچے اور پرورش ہوئی۔ اور جہاں تک اس بندے کو قتل کرنے کا تعلق ہے تو وہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی وہ ایک خطا تھا، اور جو تم نے ساری قبطیوں نے جو ظلم ڈھا رکھا ہے وہ نہیں گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 2 مطالبات رکھے اس کے سامنے قرآن میں بھی۔ ایک مطالبہ تو یہ کیا کہ خود ایمان لے آؤ، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کو لے کر ملک شام کی طرف اور اپنے خطے کی طرف واپس جائیں۔ اب جب اسے سنا کہ جی ایمان لے آؤ رب العالمین پہ، اب اس نے الٹے سیدھے مذاق کے انداز میں سوال شروع کر دیا۔ قرآن میں کچھ ذکر ہے اس کا۔ اس نے پوچھا کہ رب کون ہے؟ نعوذ باللہ، رب کو میں انا ربکم الاعلی، یہ کہتا تھا قرآن، میں صرف رب نہیں، ربکم الاعلی ہوں تمہارا، نعوذ باللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات کہی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، کائنات کو، اور آج تو ہے، تجھ سے پہلے اتنا زمانہ گزر چکا، اس وقت رب کون تھا؟ اگر تو خدائی کا دعویٰ ہے اس وقت تو کوئی رب ہوگا، ہمارا رب تو وہ ہے جو ازل سے۔ اب جب کوئی بات جواب نہیں بن پڑا، کوئی چیز نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ معجزات بھی عطا کی۔ اب اس نے کہا کہ ہاں وہ معجزات، کیا معجزات؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، عصا ڈالا، وہ عصا جیسے اس وقت ہوا تھا جب نبوت عطا ہوئی، وہ عصا بہت بڑا اژدہا ہے۔ قرآن میں 3 لفظ آتے ہیں اس کے لیے، حیتن کے لفظ بھی ہیں کہ یہ حیتن تھا، اسی طرح ثعبان مبین کے لفظ بھی ہیں کہ یہ ثعبان مبین بن گیا۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے جانن، سورہ قصص میں جانن کے لفظ بھی ہیں، اسی عصا وہ جو سانپ بنتا تھا۔ حیتن کہتے ہیں وہ سانپ جو پتلا ہو، جانن کہتے ہیں اس سانپ کو جو بڑا فرتیلا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور قرآن میں ثعبان مبین کے لفظ بھی آئے، ثعبان مبین کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا۔ تو مفسرین نے اس کے تینوں کے اندر تطبیق یہ کی ہے
کہ یہ تینوں صفت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں موجود تھی کہ وہ پتلا دبلا بھی تھا، اور اگر حجم کے اعتبار سے لمبائی چوڑائی ایک اینگل سے دیکھی جائے تو ہڑپ کر گیا تھا، آگے آ رہا ہے واقعی، سبحان مبین بھی تھا، لیکن پھرتیلا ہونے میں وہ جانن والی کیفیت تھی۔ تینوں الفاظ قرآن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اب وہ عصا جب سانپ بن کے یا اژدہا جو بھی صورت فرعون کی طرف لپکا، اب یہاں مختلف رطب و یابس باتیں ہیں، قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کو ہٹاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، عصا پہ ہاتھ آ گیا۔ اب فرعون کے دربار میں چونکہ جادوگر بہت تھے، ایک سے بڑھ کر ایک، ذائچے لگانے والے بھی تھے، ابھی آپ کے سامنے بات آئی، انہوں نے ذائچہ ہی لگا کے بتلایا تھا کہ ایک شخص سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا۔ اس نے اعلان کروایا کہ جی جادوگروں کو بلوایا جائے، اور قرآن کے الفاظ ہیں یوم الزینہ۔ انہوں نے جو ان کا عید والا دن تھا، بعض نے لکھا ہے کہ وہ عاشورے کا دن تھا، واللہ اعلم، 10 محرم، اللہ جانتا ہے، قرآن میں اس کا نہیں ہے۔ یوم الزینہ ہے کہ وہ عید کا دن تھا، یوم العید، جو بھی ان کے یہاں عید خوشی منائی جاتی تھی، وہ دن مقرر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ سب کے سامنے یہ معجزہ ہو اور دودھ پانی کا پانی بالکل آشکارا ہو۔ اب وہ سب جمع ہو گئے، سارے لوگ بھی آئے، ایک تو ویسے ہی ان کے تہوار کا دن تھا، پھر ویسے جب انہیں معلوم ہوا کہ جی فرعون کا مقابلہ ہو رہا ہے 2 بندوں سے، اور ادھر اس نے جادوگر اکٹھے کیے، قرآن میں تعداد نہیں ہے، بعض روایات میں ہے، واللہ عالم، 70,000 جادوگر تھا۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے لیکن روایات میں الفاظ 70,000 جادوگر، ایک طرف وہ کھڑے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے، اللہ کی مدد۔ اب یہ قرآن میں ہے، انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ پہلے اس نے فرعون سے پوچھا جادوگروں نے کہ یہ کیا کرتب دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کرتب سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے لاٹھی پھینکی تھی، سانپ بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی، ہمیں یہ کرتب آتا۔ اور انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم جیت گئے ہمیں ملے گا کیا؟ چونکہ یہ تو ظاہری بات ہے کسی اور مقصد تو آئی نہیں تھا، انہیں تو مالی منفعت چاہیے۔ فرعون نے اس پہ جواب دیا، یہ قرآن میں ہے کہ تم میرے بڑے مقرب ہو جاؤ گے، بڑے قریبی ہوگے، بڑے تمہیں اعزاز و اکرام ملے۔ یہ جادوگر آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے القیہ یا موسیٰ، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ قرآن میں ذکر ہے کئی جگہ صورتوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، تم نے جو کرتب جو بھی دکھانا چاہ رہے ہو جادو دکھاؤ۔ اب لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے 70,000 جادوگروں نے 2 رسیاں، ہر ایک کے ہاتھ میں رسیاں پھینکی، وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ بن گئیں، اور وہاں الفاظ آتے ہیں کہ ان کو محسوس یوں ہوا جیسے سانپ۔ جادو اسی کا نام ہے، وہ نظر بندی ہوتی ہے، وہ ساری ایک الگ تفصیل۔ اب وہ 1.5 لاکھ، 1,40,000، 70,000 تھے، 2 رسیاں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کبھی سوچ کے دیکھنا کہ 1.5 لاکھ سانپ، چلو 1 لاکھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا سانپ بھی ہو، 1 لاکھ سانپ بڑھ رہا ہو، کوئی آخر معنی رکھتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک دو۔ اب یہاں میں رک کے، قرآن میں تو نہیں ہے، میں رک کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہاں یہ آج کے دور میں، مادیت کے دور میں، جب ہم عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے۔ اب اگر عقل سے پوچھے نا، 1 لاٹھی آپ کے پاس ہے، 1 لاکھ سانپ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا چلو 1,000 2,000 بھی ہوں، عقل کیا کہتی ہے؟ لاٹھی بھی پھینک دو۔ عقل کہے کہ دماغ خراب ہے۔ ایک تو چیز ہے تیرے پاس ہتھیار، تھوڑا بہت مار مار کے 10 20 50 100 کچھ نہ کچھ بھاگ تو سکے گا، 1 لاٹھی ہے وہ بھی پھینک دو۔ لیکن یہ حکم عقل نے نہیں دیا، یہ حکم وحی نے۔ یہ بات ہمیں سے جب وحی کا حکم آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ جائے، اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، انہوں نے وہ عصا پھینکی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سارے پاس وہ دوسرا معجزہ۔ اب جب وہ اژدہا بن گیا تو اس ایک اژدہے نے وہ جو 1.5 لاکھ یا واللہ عالم جتنے سانپ تھے سب کو ہڑپ، سب کو نگل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اگلا حکم کیا ہوا؟ اب پھر عقل سے پوچھیں، وہ جس نے ابھی سب کے سامنے 1 لاکھ سانپوں کو نگلا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے موسیٰ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ اب پھر عقل سے پوچھیں، عقل کہیں گے خدا کے واسطے،
خدا خدا کر کے جان بچی ہے، یہ تو خودکشی ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دو، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہاتھ ڈالا، وہ لاٹھی ہاتھ میں آ گئی، وہ سارے وہ سانپ ختم۔ اچھا، یہ جو جادوگر تھے یہ تھے فن کے آدمی، فنکار تھے، فن سمجھتے تھے، جانتے تھے جادوگری کیا ہے، یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، سمجھ گئے، ساتھ بڑے فن سمجھنے والے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو یعنی سوچ اور کیا یقین عطا کیا تھا ان جادوگروں کو۔ چند لمحے پہلے تک موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، اب جب انہوں نے یہ سارا پروسیس دیکھا کہ ہمارے وہ 1.5 لاکھ کے جتنے سانپ تھے یہ ہڑپ کر گیا ہے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، اور سارے وہاں پکار اٹھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ اچھا، چونکہ یہ بھی دعوے دار تھا فرعون، رب ہونے کا، انا ربکم الاعلی، تو قرآن نے آگے الفاظ ذکر کیے قالوا آمنا برب العالمین، اس پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، قرآن کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، وہ جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے، ابھی تک تو اس نے کہا 2 تھے، اب یہ سارے جادوگر چلے گئے، اور یہاں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، فرعون نے اس پہ کہا کہ مجھے لگتا ہے تم پہلے ہی آپس میں ملے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام میں نعوذ باللہ تم سے ملے ہوئے ہیں پہلے سے، یہ تم سب کی ملی بھگت۔ اور اس پر انہوں نے جو کہا قرآن کے الفاظ میں، فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں، ایسی سخت سزا دوں گا کہ میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی دایاں اگر ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور پھر یہ نہیں، اتنا نہیں ہوگا، فی جذوع النخل، میں تمہیں پھر اس پر باقاعدہ سولی چڑھاؤں۔ اب وہاں سنیے، یہ ہے وہ چیز جو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، وہ کیا پختہ ایمان تھا ان جادوگروں کا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر، اب تو ہم ایمان لے آئے۔ اور لکھا یہی ہے، قرآن میں وضاحت نہیں ہے، بعض کتابوں میں وضاحت یہ روایات کی روح سے کہ بیشتر ان میں سے ہزاروں جادوگروں کو اسی نے اسی طرح سولی چڑھا دیا، وہ سب اللہ کے نام پر قربان ہو گئے۔ کچھ لمحے پہلے تک جادوگر تھے، اب اتنے بڑے ولی ہیں کہ شہید ہو رہے ہیں اللہ کے نام، ارے شہید ہو۔ اب جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے لیے اور مسئلہ ہے، اب اس نے اور طرح سے سختیاں شروع کر دی۔ اب اس کے بعد ایک قرآن میں ایک موقع پر 5 اور دوسرے موقع پر 2 چیزوں کو اور ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر، فرعونی قوم پر مختلف عذاب آنے شروع ہیں، ترتیب مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں قرآن میں جو ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ کی طرف سے ان پہ طوفان آئے۔ اب جب طوفان آتا، کوئی عذاب کی کیفیت ہوتی، پھر بھاگتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور کہتے ہیں موسیٰ ہم بالکل مان گئے، آپ سچے نبی ہیں، بس آپ اپنے رب سے دعا کریں، مانتے تو نہیں ہیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے، اب ہم آپ پر ایمان لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان بھی ڈل گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اگلا عذاب کیا ہے؟ ٹڈی دل۔ ٹڈی دل اتنے پیدا ہوئے کہ کھیت کے کھیت، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی لکڑیاں تک کھا گئے۔ ٹڈی دل اللہ کی طرف سے پیدا ہو، پھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر معافی تلافی کی، وعدہ وعید کیا، پھر دوبارہ سے وہی سرکشی، وہ پھر دوبارہ آ گئی۔ پھر کیا ہے؟ فرسا طوفان والجراد والقمل، جوئیں پیدا ہو گئے، قرآن کے جو قمل، جوئیں پیدا ہوں گی، اور کہتے ہیں کہ ان کی کھالوں تک انہوں نے کھا لیا۔ پھر توبہ کی، ایک طرح سے توبہ کی صورت کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کروائی، پھر دوبارہ سے آ گئی۔ اگلے الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ وَالضَّفَادِعَ، مینڈک پیدا ہو، اتنے مینڈک پیدا ہوئے اس قوم میں کہ ان کی ہنڈیوں میں، برتنوں میں مینڈک پیدا ہو، اور وہیں بنی اسرائیل بھی تھے، وہیں قبطی بھی تھے، بنی اسرائیل کے کھانوں میں کچھ نہیں، ان کے کھانوں میں مینڈک۔ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آخری قرآن کے الفاظ میں خون۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے پانی مانگنا شروع کر دیا بنی اسرائیل سے، پانی پینے کے لیے جب منہ کے قریب کرتے خون بن جاتا، ہر چیز جو ہنڈیا بنائی، کچھ بنائی، خون۔
اللہ کا عذاب آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان پر بڑی تفصیلی نشانیاں آئیں پھر بھی نہیں مانے۔ اب جب نہیں مانے ہر طرح سے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ عذاب کی صورت ہوئی آخری۔ بس میں یہاں بات مکمل کر رہا ہوں۔ فرعون جب غرق ہوا، باقی اس میں بے شمار واقعات اور ہیں، میں مختصراً چند باتیں عرض کر، اس کے بعد ابھی مزید آئے گا کہ بنی اسرائیل کو لے کے جب نکلے پھر کیا ہوا، طور پہ گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے تورات ملی، پھر بنی اسرائیل کی کیا کہانی ہے ان کے سامنے آئی، وادی تیہ میں گھومتے رہے، یہ بات کے واقعات ہیں۔ فرعون کے ساتھ اب جب انتہا ہو گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب آپ رات کے وقت یہاں سے بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ اب بستی کو چھوڑ کے رات کے وقت اللہ کے حکم پر نکلے۔ ادھر فرعون ظلم بھی کرتا تھا، بنی اسرائیل میں جیسے اس کا تھا ابھی بھی یہی تھا، پھر دوبارہ مکر جاتا، پھر دوبارہ مکر جاتا۔ اس کو بھی شام کے وقت رات میں اندازہ ہوا کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سارے تو نکل گئے، یہ تعاقب میں آیا۔ اب دریا کے کنارے جب یہ پہنچے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ عصا ماریے، دریا میں راستے بن جائیں گے، اور یہ معجزاتی طور پر اس دریا میں 12 راستے، پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ وہ 12 بھائی تھے، تو 12 بھائیوں سے بنی اسرائیل کی 12 آگے قومیں بنی، برادریاں بنی، تو یہ 12 آگے نسلیں چلی آ رہی تھی، خاندان، قبیلے، تو 12 راستے بن گئے، ہر راستے میں ایک ایک قبیلہ اس کے اندر پار کرنے لگا۔ جب یہ دریا کے درمیان میں پہنچے، ادھر سے فرعون بھی تعاقب کرتا ہوا آ گیا، یہ بھی پہنچ گیا۔ فرعون جب پہنچا بالکل اس پہ، تو بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ فرعون جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ گھوڑا اس نے آگے نہیں ڈالا، یہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ آگے سامری کا ذکر بھی آئے گا، وہ بھی قرآن میں ہے۔ سامری نے یہی کہا تھا من اثر الرسول کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے سم تھے اس کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اس میں ڈالی تھی، وہ جو بچڑا بنائے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ گھوڑے پہ سوار تھے، اس گھوڑے کو دیکھ کر ڈلتا فرعون کا گھوڑا بھی گیا اور سارے پیچھے لشکر اندر۔ ادھر یہ دریا کے درمیان میں پہنچے، ادھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام وہ دریا پار کر، اب جب دریا پار کر گئے، اب اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم آیا کہ وہ دریا آپس میں مل گیا اور ساری کی ساری قوم فرعون اور اس کا لشکر اس کے اندر غرق ہو۔ اور پھر فرعون کے جسم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی فرعون کی لاش دریا نے باہر پھینک دی، وہ باہر پڑی ہوئی تھی، باقی سب اندر ہلاک ہو چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے شام کی طرف۔ فرعون سے تو نجات مل گئی، لیکن آگے بہت سے واقعات ہیں۔ ابھی آج میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مجھے یاد ہے، میں نے کہا میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بڑا ہی یعنی محبت بھرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو جواب کیسے دیتا ہے؟ کلیم اللہ تو تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے موسیٰ، میں جواب میں کہتا ہوں لبیک، ایک مرتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اے اللہ، جب کوئی گناہ گار آدمی تجھے پکارتا ہے، نافرمان پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کو جواب دیتا ہوں لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، نیک بندہ پکارتا ہے تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے لبیک، گناہگار پکار رہا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ تو اس واقعے میں لکھا ہے واللہ عالم کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، جو نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا، اس کا کسی حد تک بھروسہ اپنی نیکی پر بھی ہو، اور جب گناہگار آدمی مجھے پکارتا ہے اس کا بھروسہ صرف میری رحمت پر ہوتا ہے، لہٰذا میں لبیک لبیک کہہ کے اس کی طرف لپکتا ہوں۔ تو یہ ایام انہی دنوں میں اللہ کو پکارنے کے ہیں، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ہیں، اور اللہ تو متوجہ ہونے پہ تیار ہے، ہم خود متوجہ ہوں تو اللہ کی پکار لبیک کہ ہم بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔